السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 20ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ 19ویں پارے کے اخیر کی ایک آیت رہ گئی تھی، آیت نمبر 59۔ 19ویں پارے کی آخری ایک آیت رہ گئی تھی، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ یہ آیت نمبر 59 ہے۔ آپ کہہ دیجئے تعریف اللہ کے لیے اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ بہتر ہے یا وہ لوگ بہتر ہیں جس کو اللہ کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ بہتر ہے۔ اب یہاں سے توحید کے دلائل اللہ دے رہا ہے۔ 20واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ بھلا بتاؤ، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بارش نازل کرتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، اللہ نے کہا اور گھنے باغات ہم ہی نے اگائے، درخت جو ہم نے اگایا تم لوگ اگا نہیں سکتے ہو، کوئی ہے اللہ کے ساتھ؟ جی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ پھر آگے بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے زمین کو بچھایا ہے، ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے، پھر اس کے اندر پہاڑ کو گاڑ دیے ہیں، پھر اسی طرح سمندر ہے، نہریں ہیں، اور کھارے اور میٹھے پانی کے بھی ہیں لیکن ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، آیت نمبر 62 ہے۔ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ مشکل کشا اللہ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، لوگوں کو دینے والا اللہ ہے، پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے۔ اللہ کو یاد کیجیے۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کے بارے میں آیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہے، وعدے کا دن کب ہے؟ آگے بیان کیا جا رہا ہے وعدے کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ ہوا، دابہ، ایک جانور ہے جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا تو حالت کیا ہوگی؟ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ آیت نمبر 88 میں ہے کہ آپ دیکھیں گے پہاڑ جو ہے وہ جمع ہوا ہے لیکن جی نہیں، لیکن وہ تو بدلیوں کی طرح اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین کاریگری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کتنی اچھی ہے، جس نے مضبوطی کے ساتھ ہر چیز کو کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جو اچھا کرے گا اس کا خود فائدہ ہے، جو اچھا نہیں کرے گا خود اس کا نقصان ہے۔ اب اس کے بعد سورہ قصص، سورہ نمبر 28 ہے۔ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لمبا بیان کیا گیا ہے، لگ بھگ انہی کا قصہ ہے۔ ان کا بچپنا کیسا ہے، ان کی جوانی کیسی ہے، پھر فرعون کے پاس گیا اس کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قارون تھا جو اسرائیلی سیٹھ ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق۔ طاسیم میم کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی خبر آپ تک پہنچی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا ذکر ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، تو یہاں الہام ہے، اس کا مطلب دل میں ڈال دیا کہ دودھ پلا، جہاں ڈر لاحق ہو جائے تو صندوق میں رکھ دینا اور سمندر میں ڈال دینا، ہم تیری طرف لوٹائیں گے اور ان کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا۔ صندوق جو ہے وہ بہتے بہتے فرعون کے محل کے سامنے چلا آیا، فرعون نے لے لیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوا، تم اس بچے کو مت مارنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، اور وہ لوگ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھیے بڑی بہن کو اپنے چھوٹے بھائی پر کتنا پیار ہوتا ہے، کاش کہ در سمجھ آئے، اس لیے بولتے آپا، چھوٹے بھائی بولتے آپا، ماں کی طرح سمجھتے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل نکلا جا رہا تھا، کلیجہ، کہ بیٹا کب واپس آئے گا۔ یاد رکھیے ماں کی اہمیت، اس کا مقام اور مرتبہ۔ بہن کا تذکرہ ہے، وقالت لأختها قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دور دور سے اس نہر کے کنارے کنارے چلی، پہنچ گئی، محل تک گئی۔ وحرمنا علیہ المراضع،
جتنی دودھ پلانے والی عورتیں آ رہی ہے فرعون کے محل میں، کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نے کہا کہ ہاں ایک عورت ہے، اگر آپ کہیں تو بلا کے لاؤں کیا؟ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امی ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوٹایا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امی کے پاس آ گئے تاکہ ان کی امی کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں بھی اللہ نے کہا اکثر لوگ نہیں جانتے، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کا تذکرہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جوانی کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم عطا کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں جا رہے تھے تو دو آدمی لڑ رہے تھے، ایک ان کے قبیلے کا تھا یعنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا قبطی تھا جو فرعون کے قبیلے میں سے تھا، فرعون کے حواری مواری سے تھا، فرعون کے ماننے والوں میں سے تھا۔ تو اسرائیلی جو تھا اس نے بلایا، پکارا، مدد کے لیے پکارا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَّزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ تو بلایا کہ موسیٰ مدد کرو مدد کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھونسا مارا، وہ مر گیا۔ تو موسیٰ کا گھونسا، اب ایک گھونسا مارا وہ مر گیا۔ اللہ نے بہت بہادر بنایا تھا، لیکن وہ تو مارنا نہیں چاہتے تھے کہ جان سے ہی مار دے، اس لیے کہا یہ شیطانی کاموں میں سے، شیطان کی طرف سے ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں سے گزر رہے تھے، تو وہی آدمی، وہی اسرائیلی اب دوسرے قبطی سے لڑ رہا تھا۔ پھر دوبارہ بلایا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، یعنی اپنے آدمی سے کہا کہ بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے، کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے۔ یہ گھبرا گیا کیونکہ کل دیکھا تھا کہ سامنے والے کو ایک گھونسا مارا تو ختم ہو گیا، تو خود وہ گھبرا گیا کہیں ایسا نہ ہو اب اس کی باری آ جائے۔ تو اسی ڈر سے اس نے اگل دیا، اس نے کہا اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ کیا آپ مجھے قتل کر دیں گے جیسا کہ آپ نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تو خود اس کے ماننے والے نے راز کو کھول دیا، سب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو اب اس کے بعد فرعون نے پولیس والوں کو بھیجا، جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ تو ایک آدمی جو ان کا خیر خواہ تھا کہا موسیٰ آپ شہر چھوڑ کے چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے مدین چلے آئے۔ جب مدین آئے تو دیکھا ایک کنویں پر دو بہنیں ہیں جو پانی پلانے کے لیے اپنی بکریوں کے ساتھ آئی ہوئی، اپنے جانوروں کے ساتھ ہے، انتظار میں ہیں تاکہ چرواہی لوگ پلا دیں۔ تو پوچھا ان دونوں سے قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم لوگ انتظار میں ہیں، جب تک یہ چرواہے پلائیں گے نہیں ہماری باری آئے گی نہیں، اور ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے نوجوان تو وہ ہے جو کسی کی مجبوری میں کام آئے، مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آپا بول کے یا بہن بول کے، جی نہیں، ڈرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا، لوگوں کے کام آئے۔ تو سماجی کام میں، سوشل ورک میں نبیوں کے آگے کون جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا سکتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دونوں بہنوں نے کہا کہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت صرف بیٹوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اس لیے تو کہا کہ ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آیت نمبر 24 میں ہے، ایک درخت کے سائے کے پاس چلے گئے اور کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو کچھ میری طرف اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب دونوں بہنیں اپنے گھر پہنچ گئی تو انہوں نے واقعہ سنایا۔ کہا جاتا ہے یہ شعیب نام کے ایک آدمی تھے، یہ نبی بھی ہو سکتے، کچھ نے کہا نہیں یہ نیک آدمی ہے، دونوں طریقے کے اقوال ملتے ہیں۔ تو ایک بہن جو ہے اس میں سے آئی، تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آیت نمبر 25 ہے۔ تو شرماتے ہوئے آئی، تو عورت کا زیور ہے حیا، جس عورت میں حیا ہی نہیں اس نے اپنا زیور کھو دیا، وہ اپنے آپ کو عورت نہ کہے، شرماتے ہوئے آئی، حیا کے ساتھ آئی اور کہا میرے ابا آپ کو بلا رہے تاکہ جو پانی آپ نے پلا دیا اس کا بدلہ دے دے، یعنی فری میں کام نہیں کرانے کا۔ آپ غور کیجئے آج کل لوگ فری میں کام کرانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ بیچارے مولویوں کا کیا کہنا، وہ تو فری ہی میں ملے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی
मौलवी साहब हवा पी के रह जाएंगे, उनके बाल बच्चे है ही नहीं, उनके साथ कोई परेशानी है ही नहीं, फरिश्ते हमेशा उनकी मदद के लिए लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, अपने उलमा की इज्जत करना सीखिए, उनके दुख दर्द में काम आइए, उनकी परेशानी देखिए, फ्री में मत काम कराइए। आप बताइए, डॉक्टर साहब फ्री में देखते हैं का? इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बना देते हैं? सिर्फ मौलवी साहब फ्री में फतवा देंगे, और सबसे कम तनख्वाह पर जो राजी हो जाए उसी को रखेंगे। कुरान से क्या मिला है? कोई भी काम हो, अब पानी पिलाना कितना भारी काम रहा होगा, और हो सकता है कि भारी पत्थर रहा होगा, उसको मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठा दिया, तो उसका बदला मिल रहा है, तो फ्री में काम नहीं कराने का। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा वाक़या सुना दिया तो कहा क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। शुएब ने कहा मत घबराइए, आप जालिम कौम से निजात पाके यहाँ आ गए, घबराने की कोई बात नहीं। उन दोनों बेटियों में से एक ने कहा अब्बा जान, इनको आप अपने पास मजदूर रख लीजिए। या अबत इस्ताजिर हो इन खैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन, क्योंकि बेहतरीन मजदूर है, ये ताकतवर भी है और अमानतदार भी है। ताकत का अंदाज़ा वहीं लगा कि कुएं पर जो पत्थर रखा हुआ था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठा दिया, और अमानतदारी का अंदाज़ा कैसे लगा? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आगे चले और वो पीछे पीछे चली, और जहाँ मुड़ना होता था वहाँ पीछे से ये लड़की पत्थर फेंक देती, उस तरफ वो घूम जाते। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घूर घूर के नहीं देखा, नऊज़ुबिल्लाह, और न ताका। तो मिसाली नौजवान तो वो है जो अपनी नज़र की भी हिफाजत करे। उसके बाद शुएब नामी आदमी ने कहा क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदब्नतैया हातैन अला अन ताजुरनी समानिया हिजज, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ। इससे ये पता चला जब दामाद दीनदार मिल जाए तो उसको बुनियाद बनाकर अपनी बेटी देने का। लेकिन आजकल क्या होता है, पैसा वाला है कि नहीं, बंगला है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, दीनदारी को लोग कहाँ देख रहे हैं, लेकिन बोलते सब है जी दीनदार होना चाहिए, लड़की भी दीनदार होनी चाहिए, लड़का भी दीनदार होनी चाहिए। इससे ये भी पता चलता है कि परदेसी अगर तौहीद वाला है, अच्छा है, तो उसको भी अपनी बेटी दे सकते हैं, हरज की कोई बात नहीं। इससे ये भी पता चल रहा है कि इस मसले से कि जब भी फौरन रिश्ता मिल जाए तो फौरन शादी कर दे, जैसे ही रिश्ता मिले फौरन शादी कर दी जाए। और कभी कभी ये भी होता कि लड़की वाले भी पहल कर सकते हैं, लड़की वाले भी लड़के वाले के पास जाए, जिसके पास लड़का, और कहे जी हमने रिश्ता करना, आपके बेटे का हाथ हम लेना चाहते हैं। तो शर्म की बात क्या है, दोनों तरफ से हो सकता है, लड़के वाले भी आए, लड़की वाले भी जाए, तो हरज की बात क्या है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 साल तक रहे, कहा 10 साल तक रहेंगे तो अच्छा है। इससे ये पता चला ससुराल में भी खिदमत की जा सकती है। आदमी अगर ससुराल चला जाए, सास ससुर की खिदमत करे तो हरज की बात क्या है। लोग क्या बोलते, अरे जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, जो वो ससुराल में जाके बस गया। इन तानों को मत देखिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सास ससुर की खिदमत की है, तो हरज की बात क्या है। शान घटती थोड़े ना, बढ़ती है। यानी अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना है और अपनी बीवी के भी माँ बाप का ख्याल रखना है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले आए, मदियन से फिर मिस्र आ गए। अल्लाह ताला ने कहा आप जाइए, फिरौन के पास जाइए, हारून को भी साथ में ले लीजिए। हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि वो ज़बान के बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे खतीब थे। फिर गए तो फिरौन ने मजाक उड़ाया और कहा वक़ाल फिरौन या अय्युहल मलअ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी फ़अौक़िद ली या हामान अला त्तीन फ़जअल ली सरहन लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। ऐ लोगो भला बताओ, मैं तो नहीं जानता कि मेरे अलावा कोई अल्लाह है। नऊज़ुबिल्लाह, उसने ऐसा कहा, ऐ हामान पुख्ता मिट्टी रख, यानी दीवार बना, मैं चाहता हूँ कि मूसा के रब को देखूँ। यानी अल्लाह का भी मजाक उड़ाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक उड़ाया। फिरौन ने जब ऐसा किया, हद से आगे बढ़ गया, और उसने आगे ये भी कहा मुझे गुमान लगता है कि मूसा झूठे हैं, अल्लाह ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद ये कहा गया अल्लाह ताला ने बहुत सारे गाँवों को पकड़ लिया है, लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला कलीला, फिर वो गाँव वाले आबाद नहीं हो सके, चंद ही हैं जो घर उनके आबाद हो सके हैं। आयत नंबर 56 में है इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा व हुवा आलिमु बिल मुहतदीन। आप जिसको सीधा रास्ता दिखाना चाहते हैं आप नहीं दिखा सकते, अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तौफीक देता है, और अल्लाह ही को बेहतर मालूम है किसको सीधे रास्ते की ज़रूरत है। ये आयत उस वक्त उतरी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचा अबू तालिब के लिए बड़ी कोशिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों के सरदार हैं, लेकिन आपके भी हाथ में हिदायत थोड़े ना है। इसलिए याद कीजिए, हमारा और आपका काम है पैगाम पहुंचा देना, कानों तक पहुंचाना, दिलों तक उतारने वाला अल्लाह है। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों का तस्करा करते हुए कहा अगर अल्लाह ताला चाहे तो रात ही रात रहे, दिन को कौन लाएगा। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया, कौन है जो रोशनी को ले आए, कोई नहीं ला सकता। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो दिन ही दिन रहे, रात को कौन लाएगा, कोई नहीं ला सकता, ताकि तुम सुकून हासिल करो। अब उसके बाद
قارون کا تذکرہ ہے جو اسرائیلی سیٹ تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوۃ اذ قال له قوم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 81 تک ہے۔ قارون جو ہے وہ اسرائیلی سیٹ تھا، اللہ نے بڑی دولت دے رکھی تھی، طاقتور قسم کے لوگ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ قوم نے کہا تکبر مت کر، اطراء مت، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور دیکھ آخرت کو مت بھول، اپنا مال خرچ کر۔ اس نے کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے یہ مال اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ 3 جملے ایسے ہیں جو انسان کو برباد کر سکتے ہیں۔ اندی میرے پاس، انا میں، آئی ایم مائن میرے ہی لیے ہے، تو کیا ہے؟ اندی میرے پاس، انا میں، میرے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے کہ غیری میرے علاوہ کوئی نہیں، یعنی میرا ہی سب کچھ ہے، میرا ہی ادھیکار ہے، میرے پاس ہی ہونا چاہیے۔ جی نہیں، اللہ چاہتا ہے جس کو دے دیتا ہے مال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ کچھ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، اوہ قارون جیسی دولت مل جاتی، اور آج بھی ہے نا، جب بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ قرآن نے وہی نقشہ کھینچا، قارون کی طرح دولت ہو جاتی، لیکن جب اللہ نے پکڑ لیا تو کہا ہاں اللہ کا شکر ہے بھائی، اللہ نے بچا کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے جہاں رکھا اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، اس لیے یہ مت کہیے کہ اللہ فلانے سے خوش ہے تو دے دیا، مجھ سے ناراض ہے تو نہیں دے رہا ہے۔ یہ مال کے سلسلے ہی میں فیصلہ کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ عنکبوت۔ عنکبوت کے معنی ہے مکری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ اوہو ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیے، بغیر آزمائش کے جنت میں چلے جائیں گے؟ جی نہیں، اللہ آزماتے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں، بوڑھے لوگوں کے گھر میں سرکار کے حوالے چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ اس لیے پڑھے لکھے لوگوں کو چاہیے، دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ خدمت میں آگے بڑھے۔ بچپن میں ہمارا ساتھ کیسے دیا، آج بڑھاپے میں ہم ساتھ چھوڑ دیں گے؟ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے کہا جا رہا ہے کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ لوگ بولتے جی میں اٹھا لوں گا، میں دیکھ لوں گا، کوئی اٹھانے والا نہیں، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے کہ جی اللہ تعالیٰ ہی سے روزی روٹی مانگو، وہی تو دینے والا ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، دنیا کی پہلی قوم تھی جس نے یہ برائی ایجاد کی کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا میں کچھ ملک ہیں جہاں قانون بن گئے ہیں بھائی جس کو جس سے شادی کرنا کرے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے پکڑ لیا ان لوگوں کو تو اللہ ان لوگوں کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کا استعمال کر رہے ہیں، غلط ہے، ان کو بچنا چاہیے۔ اگر نہیں بچیں گے یہ برائی پائی جائے گی تو اللہ پکڑ لیں گے۔ پھر اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود، ان قوموں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا آیت نمبر 40 میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہر ایک کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اللہ ویسے نہیں پکڑتے، پتھر کی بارش کی، کسی کو ڈبو دیا، زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے خود اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ اب آگے آیت نمبر 41 پر غور کیجئے، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہے ہیں، مان رہے ہیں، ان کی مثال تو ایسی ہے گویا کہ مکڑی کا گھر ہے۔ اچھا یہ بتائیے مکڑی کا جو گھر ہے مضبوط ہوتا یا کمزور ہوتا؟ کتنا کمزور ہوتا؟ تو جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سہارا لے رہے ہیں وہ سہارا بالکل کمزور ہے۔ اللہ کا سہارا لے لیا وہ سہارا بہت مضبوط ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، جاننے والے لوگ ہی اس پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے تو اس کے اندر نشانی ہے۔ تو ناظرین کرام، 20ویں پارے میں خلاصے کے طور پر یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلے جو ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی کچھ باتیں تھیں، اس کے بعد سورہ قصص سورہ نمبر 28، اس کے بعد سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔